बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। ज़रदारी माफिया और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दिन से मुसलसल अहम समाअत हो रही है और मुख्तलिफ़ केसेस हैं जो गैर कानूनी कब्ज़ों के केसेस हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों के मामलात हैं, फिर सिंध हुकूमत की नाअहलियाँ हैं। सिंध हुकूमत के जो बड़े बड़े अफसरान हैं वो जिस तरीके से अदालतों के कवानीन की वो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, अदालतों के फ़ैसलों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो बड़ी चीज़ें थीं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्शन ले रही थी। 18वीं तरमीम के बाद हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत के हाथ बांध दिए गए और 18वीं तरमीम में इन्होंने सूबों को अपने हाथ में किया। इनको ये लगता था कि कुछ भी हो जाए सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ से नहीं जाएगा, नून लीग के हाथ से पंजाब नहीं जाएगा, और इनको ये लगता था कि ये 18वीं तरमीम के बलबूते पर हमेशा हुकूमत करते रहेंगे। अब जवाल आया नून लीग पर और उनके हाथ से पंजाब फ़िलहाल इस साल तक तो गया, इस 5 जो साल का अरसा है, लेकिन जो सिंध माफिया है उनकी हद तक अभी भी वो सिंध पर काबिज़ हैं और वो सिंध के लोगों पर इतने मजालिम कर रहे हैं। और शुक्र है कि ये एक मसीहा है चीफ़ जस्टिस गुलजार जो वहाँ पर बैठकर इन अहम केसेस के ऊपर इनसे पूछ गछ कर रहा है, नहीं तो इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने अपनी मर्ज़ी की है और फिर यही वो लोग हैं जिन्होंने चीफ़ जस्टिस गुलजार पर झूठे मुकदमात, झूठे बयानात दिलवाए, झूठी बातें करवाई, झूठे इल्ज़ामात लगाए, गालम गलूज करवाई, क्योंकि ये बहुत खौफज़दा हैं। कल एक लीडर को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और जरदारी माफिया के ख़ास आदमी को अदालत ने गेट आउट कहा था और आज अदालत ने जो बड़ा मजबूत अफसर, ख़ातून अफसर है, ब्यूरोक्रेट है कराची में, जो जरदारी माफिया की राइट हैंड समझी जाती है, आज उसको शट अप कॉल दी अदालत ने। कमरा अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 रुकनी बेंच है और आज 4 बड़े फ़ैसले सुनाए हैं और उन चारों फ़ैसलों की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक लीगल पॉइंट भी अदालत ने बताया है कि गैर कानूनी कब्ज़े से जो ज़मीनें हथियाई जाती हैं उस पर अगर आप कब्रिस्तान बना दें या मस्जिद बना दें तो वो नाजायज़ होगी इस्लाम के रूह से। बड़ा ही कानूनी पॉइंट आज अदालत ने डिस्कस किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये कब्ज़ा माफिया की बदकिस्मती से ये एक तरीक़ा वारदात है कि वो जब भी किसी जगह पर कब्ज़ा करते हैं तो उस जगह पर मस्जिद बना देते हैं या कब्रिस्तान, 1-2 कब्रें बना देते हैं ताकि उसको कोई छेड़े नहीं। ये छोटे लेवल पर जो काबिज़ीन हैं जिनके पास वो नाजायज़ काबिज़ थे, सरकारी ज़मीनें उनके पास थीं और वो ऐसे ही करते आ रहे हैं। हम तो अदालतों में रोज़ देखते हैं कि किस तरीके से ये जो नाजायज़ काबिज़ हैं सरकारी ज़मीनों पर वो ये काम करते हैं। दूसरी तरफ जो मुकदमात का दर्ज होना है, जो अहकामात पर सिर्फ यही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद भी करवा रही है, मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। और आज जो जरदारी माफिया का सबसे बड़ा दफ्तर है, जो गढ़ बन चुका है जरदारी माफिया का, वहाँ पर आज छापा मार कार्रवाई हुई है और बड़ी अहम रिकवरी हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम केस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आ जाते हैं जो आज की कार्रवाइयाँ हैं जरदारी माफिया के ख़िलाफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के ख़िलाफ़। कराची में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस गुलजार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। काजी जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब इस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किडनी हिल पार्क बहाली केस समेत कराची में गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात के ख़ात्मे से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ केसेस पर समाअत हुई। समाअत के आगाज़ पर शहरी और समाजी कारकुन हैं अंबर अली भाई, उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 4.9 एकड़ पार्क के लिए मुख्तस है। बलाई हिस्से पर मस्जिद की तामीर शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान में कोई भी मस्जिद वहाँ पर नहीं थी। ये किडनी हिल पार्क की बात हो रही है। अल-फतह मस्जिद के वकील ख्वाजा शम्स ने कहा कि ज़मीन KMC से नीलामी के ज़रिए हासिल की गई, जिस पर काजी मोहम्मद अमीन साहब ने कहा कि क्या कोई इबादत गाह गैर कानूनी ज़मीन पर तामीर की जा सकती है। वकील ख्वाजा शम्स ने कहा कि अल-फतह मस्जिद शहीद करके नई मस्जिद तामीर कराई जा रही है। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर इस्मा बतूल वो ख़ातून है, असिस्टेंट कमिश्नर है और ये जरदारी माफिया की ख़ास अफसर है, उस पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने फ़िरका वारियत का रंग देने के लिए मज़ार और कब्रिस्तान आबाद कराया है। उन्होंने कहा कि रातों रात बिस्मिल्लाह मस्जिद फ़िरका वारियत के लिए बनवाई गई। अदालत का हुक्म डिमार्केशन का था, मस्जिद शहीद करने का हुक्म नहीं था।
سپریم کورٹ نے کمشنر کراچی کو آئندہ سماعت پر اس کی رپورٹ طلب کی۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ پارک میں کہیں بھی نماز پڑھنے سے نہ روکا جائے، اور نماز جس نے بھی پڑھنی ہوتی ہے وہ پارک میں کسی بھی جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پارک کی حدود میں کسی قسم کی تعمیرات کی اجازت نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس گلزار نے کہا کہ اسلام بھی غیر قانونی زمین پر مساجد کی تعمیرات کی اجازت نہیں دیتا۔ کے ایم سی کے پاس پارک کی زمین پر مسجد کا لائسنس دینے کا اختیار ہی نہیں تھا، تو انہوں نے یہ کیسے جو پرمیشن دی۔ سپریم کورٹ نے الفتح مسجد کی انتظامیہ کی جانب سے دائر کی گئی نظر ثانی کی درخواست مسترد کی اور کے ایم سی کی جانب سے دیا گیا لائسنس منسوخ کرنے کا حکم جاری کیا۔ الفتح مسجد والے یہ کہتے تھے کہ عدالت نے ڈی مارکیشن کا حکم دیا تھا کہ نشاندہی کریں، اگر مسجد کی کہیں پر جگہ آتی ہے تو وہاں پر مسجد بنائی جائے، اور اس مسجد کا جو معاملہ ہے کہ آپ نے تو ڈی مارکیشن کا کہا تھا، اور اسما بطول نے جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں انہوں نے اس مسجد کو گرایا، راتوں رات وہاں پر ایک نئی مسجد بنائی، ایک مزار آباد کیا، اور پھر ہمیں حق دیا جائے، اور وہ جو فیصلہ تھا پہلا الفتح مسجد کو گرانے کا اس کو واپس لے لیا جائے۔ یہ نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے ایک تو وہ نظر ثانی کی درخواست مسترد کی، دوسرا عدالت نے کے ایم سی کو کہا ہے کہ وہ جو مسجد کے لیے مختص زمین کا حکم تھا وہ واپس کرے۔ چیف جسٹس نے اسسٹنٹ کمشنر اسما بطول جو کہ عدالت میں موجود تھی اس کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سماعت پر آپ نے کہا تھا کہ ایک قبر وہاں پر بنی ہے، اور اب آپ نے پورا قبرستان وہاں پر بنوا دیا ہے۔ آپ لوگ افسران ہیں، شہر کے کرتا دھرتا ہیں، آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کا ایٹیچیوڈ تو نہیں بتاتا کہ آپ عوام کے خدمت گزار ہیں۔ چیف جسٹس نے اسسٹنٹ کمشنر سے مکالمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تمام پارکس کو قبرستان بناتے جائیں گے، اور آپ کے دفتر کے گیٹ پر بھی ایک قبر بنوا دیتے ہیں تاکہ پورا شہری پھر آپ قبرستان بنا دیں۔ اگر اس طرح ہی آپ نے معاملات کو چلانا ہے اور اپنی مرضیاں کرنی ہے تو پھر عدالت نے کہا ایسے کر لیتے ہیں۔ الفتح مسجد کے وکیل خواجہ شمس نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر نے نسلہ ٹاور کا انہدام جو سپریم کورٹ کے حکم سے ہو رہا تھا اس کو بھی رکوایا تھا، جس پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ وہ میں نے حفاظتی اقدامات کے بغیر انہدام ہو رہا تھا، اس لیے چند گھنٹوں کے لیے کام روکا تھا اور اس کے بعد دوبارہ کام شروع کروا دیا تھا۔ عدالت نے سوال کیا کہ حفاظتی اقدام بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کام رکوا کے کون سے حفاظتی اقدامات کر رہی تھی؟ عدالت نے کہا کہ عدالت میں موجود چند خواتین استدعا کی کہ اسسٹنٹ کمشنر اسما بطول اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بلیک میل کرتی ہے، شوہر مختار کار سے مل کر نقشے بناتا ہے اور کارروائی نہیں کرتی۔ یہ چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ شرم کریں، آپ نوجوان افسر ہیں، اس طرح کے کام مت کریں۔ اس دوران چیف جسٹس نے اسسٹنٹ کمشنر کو شٹ اپ کہا۔ جب وہ بات کرنے لگی تو عدالت نے اس کو بات کرنے سے روک دیا اور کہا کہ خاموش ہو جائیں، آپ کو معلوم نہیں آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے خلاف تو عدالت میں ہر بیٹھا شخص رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ اس طرح کا ہے، اور آپ کی تو نوکری چلی جائے گی، اور اب پھر کبھی آپ کو نوکری نہیں ملے گی۔ عدالت نے کہا کہ آپ اس طرح کی کیوں ظلم کر رہی ہیں لوگوں پر؟ چیف جسٹس صاحب نے ہدایت کی کہ خاموشی سے عدالت حکم پر عمل درآمد کرائیں، اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو آپ کا کام بھی بتائیں، آپ لوگ کس لیے ہیں؟ اگر آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا نہیں پتہ، اگر آپ لوگوں کو اپنے فرائض کا نہیں پتہ، تو کیا یہ بھی ہم نے کرنا ہے؟ آپ لوگ دفتروں میں بیٹھنے اور لیٹر لکھنے کے علاوہ کون سا کام کر سکتے ہیں؟ لیٹر تو کوئی بابو بھی لکھ دیتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے افسر اس لیے بن گئے کہ آپ خالی بیٹھ کر اپنی مٹھی گرم کریں اور آپ لیٹر بنا کے بھیجتے رہیں۔ قاضی امین صاحب نے کہا کہ یہی کمشنرز ہیں جس سے کام لینا ہے۔ چند لوگ کہتے ہیں ہمارے خلاف آبزرویشن دیتے ہیں، کیا سارا ملک اندھا ہو چکا ہے جو ہم آبزرویشن دیتے ہیں؟ یہ کل مرتضیٰ وہاب نے کہا تھا کہ ہمارے خلاف آبزرویشن دیتے ہیں اور بڑی زیادتی ہے، تو عدالت نے کہا کہ یہ جو ہم آبزرویشن دیتے ہیں آپ کی حرکتیں ایسی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے ملازم ہیں، ہم ان کے ملازم نہیں ہیں، ان کو کام کرنا ہوگا، یہ لوگ ہم پر مسلط ہیں اور کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس پر جلد از جلد رپورٹ دیں۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ وہاب پیش ہوئے، ایک کیس میں کمشنر خود پیش ہوا، اور جو معاملہ تھا ایک اور مسجد کا اس کے اوپر بھی عدالت نے کہا کہ اس سارے معاملے کو کلیئر کیا جائے، پارکوں کو کلیئر کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو وہاں پر مساجد بناتے ہیں یہ کوئی دین کی خدمت کے لیے بناتے ہیں؟ انہوں نے وہاں پر 10 بلڈنگز بنوانی ہوتی ہیں غیر قانونی،
اور ایک ساتھ مسجد بنا دیتے ہیں کہ وہ مسجد پروٹیکٹ کرے گی ان 10 بلڈنگز کو۔ یہ کو وہاں دین کی تبلیغ کے لیے نہیں بناتے۔ اگر دین کا اتنے ان کو خیال ہوتا تو بناتے نا پھر بلاول ہاؤس میں ہر فرقے کی، کیونکہ ان کی جماعت میں تمام مسالے کے لوگ ہیں، تو پھر ہر فرقے کی 2 مساجد بناتے جائیں نا، پھر پتہ چلے کہ اپنی جو زمینیں ہیں وہاں نہیں بناتے اور سرکاری زمینوں پر قبضے کروانے کے لیے یہ سارا تماشا کرتے ہیں۔ دوسری طرف کراچی میں عدالتی حکم پر مسمار کیے جانے والے نسلہ ٹاور کے ذمہ داران کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، مقدمے میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران، سندھی کوآپریٹو مسلم سوسائٹی کے ذمہ داران اور دیگر اداروں کو نامزد کیا گیا ہے۔ کراچی میں جو یہ مقدمہ ہے وہ فیروز آباد تھانے میں عدالتی احکامات کے بعد درج کیا گیا ہے۔ فیروز آباد خوشنود جاوید کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا اور مقدمے میں اختیارات کا غلط استعمال اور رشوت ستانی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مقدمے میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور مختلف محکموں کے جو افسران ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے، ریکارڈ جمع کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اور ذمہ داران کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے اس میں SSP انویسٹیگیشن ایسٹ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہنچے اور وہاں انہوں نے ریکارڈ ضبط کیا۔ دوران تفتیش پولیس ٹیم نے بھی سندھی کوآپریٹو مسلم سوسائٹی پہنچ کر سوسائٹی آفس سے ریکارڈ طلب کیا اور ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں، اور ان کا جو معاملہ ہے ان کو یہ بتا دیا گیا ہے۔ اور جب اینٹی کرپشن نے محکمہ اینٹی کرپشن کی جو ٹیمیں ہیں جب وہ وہاں پر گئیں اور انہوں نے جا کر سندھ کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی میں جا کر چھاپا مارا تو ڈی جی تو وہاں سے بھاگ گئے، اور ڈی جی کے بھاگنے کے بعد جو باقی افسران تھے انہوں نے جو ریکارڈ وہاں پر اویلیبل تھا وہ ریکارڈ دیا، وہ ریکارڈ اپنے ہاتھ میں کر کے وہ لے آئے، کیونکہ یہ ریکارڈ تو جلا دیتے ہیں، اور اب اس بنیاد پر تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور کہا گیا ہے اینٹی کرپشن کی طرف سے کہ ہم بڑے چند اگلے گھنٹوں میں بڑے بڑے مگرمچھ گرفتار کرنے والے ہیں جو ان سارے معاملات میں ملوث تھے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس گلزار کو، اور سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ کارروائیاں کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کا درینہ مسائل تھے اور سندھ کے وہ حل ہوں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔